کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی. الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں. یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں. سوال یہ ہے کہ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد؟ یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا. کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے. اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں. من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد. پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی. تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے. جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں. وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1 رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا. نمبر 2 رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا. آپ یوں کہہ لیجئے اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا. یہ امر اللہ ہے. اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا نا. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں. تعلقات کاٹ دیتے ہیں رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے. دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا. اور کرپشن 2 طرح کی ہوتی ہے، حصی اور مانوی. حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد. نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے، اور نہ پہننے کی، اور نہ فضا، اور نہ ہوا. خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرنمنٹ کے مسئلے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو، اور جو زندہ ہے وہ اس میں سے کھائیں بھی اور اپنے سب کام کریں، اس میں سے چیزیں اگائیں بھی، اس پہ گھر بنائیں بھی، اس پہ چلے پھریں، سب کام اس پہ کریں. لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 ملین ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں. 125 ملین سٹکس. اب دیکھیے ایک سال میں 125 ملین اگر بنتے ہیں ٹوتھ برش، اور ہم میں سے ہر ایک سال میں کتنے برش بدلتا ہے؟ 2-3 تو بدلتے ہی ہیں نا، کم سے کم. اور کچھ لوگوں نے تو رنگ رنگ کے رکھے ہوتے ہیں. جب گئے بازار کوئی نئی برانڈ نکلی، کوئی نئی چیز نظر آئی، بس خرید لی کہ شاید اس سے معلوم نہیں کیا ہوگا. پھر کچھ دن دیکھا وہ تو ٹھیک نہیں، اس کو پھینکا. کچھ لوگ تو ویسے ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں، اٹھایا پھینکا. آپ خود سوچیں کہ ہم زمین میں کیا ڈال رہے ہیں. کیا یہ فساد نہیں؟ کیا یہ بگاڑ نہیں؟ پھر اسی طرح جو کچھ ہم اگا رہے ہیں،
اس میں آپ دیکھیے کہ فرٹیلائزر جس قسم کے ڈال رہے ہیں زمین میں، اس سے زمین کا حال کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پودوں کی مختلف اقسام جن کو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے جو انسان مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حسی فساد ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ خواہشات کی پیروی، کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے۔ اب کیا ہے جی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس سائز کا، اس شیپ کا ہم کو تربوز ملے جو ہمارے اس ڈبے میں آ جایا کرے۔ لان میں جو پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، اور اسی طرح سمندر میں آپ دیکھیے مچھلیوں کو جو نقصان پہنچ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایک جگہ نہیں، آپ اس سبجیکٹ کو چھیڑ کے تو دیکھیں، اینڈ لیس مسائل انسان نے اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں، اور آئندہ جنریشنز کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے زمین کی کیا حالت چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ تو یفسدون فی الارض، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، جب انسان اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ بس تمہیں تو اس سنت کا پتہ ہے کہ مسواک کرنا ہے۔ حالانکہ اس اسٹک کو دیکھیے اور مسواک کو دیکھیے، مسواک آپ استعمال کریں گے جیسے ٹری کی شاخ ہے، جتنا آپ استعمال کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوتا جائے گا، واپس زمین میں ویسے ہی چلا جائے گا، نو پولوشن، کچھ بھی نہیں۔ انسانوں نے جو کچھ بنایا وہ اس کو ڈمپ کرنا اور اس کو ختم کرنا مصیبت ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اگایا، جو کچھ بنایا، وہ پھر ریسائیکل ہو جاتا ہے، وہ خود بخود دوبارہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر واپس انسان استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسانوں نے خواہشات کے لیے جینا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہا ہے اور اللہ کی مرضی بھول گئے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہی دراصل خسارے والے ہیں۔ اولئک، یہ ہے وہ لوگ، دیکھو ان کو، ہم وہی ہیں۔ یہ جو ہم دوبارہ آیا اولئک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حصر کے لیے، یعنی دے آر دا ونز، یہی تو ہیں الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لوزرز ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں لوزر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بینک کرپٹ ہو جائے، کوئی اس کے پیسے چلے جائیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن اللہ کے نزدیک خاسرون کون ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پہ جیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کا ہم کو حکم دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کا یہاں انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں، وہ سب کچھ لوز کر جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ عہد الست ہو، لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو ہم نے اللہ کا نام لے کر کیے۔ نمبر دو یہ کہ ہمیں جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، انہیں کاٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے، تعلقات خراب کرنے کے لیے بہت سے عذر بہانے تراش لیتے ہیں۔ مثلا اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یعنی ہارڈلی آپ کو کہیں لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا سارا گھرانہ، خاندان، برادری، فیملی سب ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے خاندان میں۔ ڈھونڈے سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ نہیں، رشتہ داروں کا بہت حق ہے اور انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، 101 عذر تراش کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں، ہم نے جو کیا صحیح کیا۔ چند ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی نہیں ملتے ہم سے، دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں فون کرتے، ہم ہی ہر وقت کرتے رہیں، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم ہی جوڑیں، ہمیں نہیں ضرورت ان کی، ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کے رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
بچوں کی لڑائی میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، ہوتا نا، چاہے وہ کوئی شادی بیاہ ہو یا ویسے ہی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے بھی لڑ پڑتے، وہ ان سے بڑھ کے بچے بن جاتے ہیں. بڑوں کو بڑا ہی رہنا چاہیے. بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، زیادہ عمر نہیں، زیادہ مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک آپ بڑے نہیں بن سکتے. لکھ لیجیے یہ بات. بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو یا جس کا گھر بڑا ہو کئی ایکڑ میں، وہ بڑا انسان ہو گیا. نہیں، بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ اندر ڈال کے بھول جاتا ہے، بس ختم. پھر اسی طرح جائیداد کی تقسیم، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کلام بند، قطع تعلق کی، اور بہت زبردست جواز دیتے ہیں. انہوں نے ہمارے پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیرت ہے کہ اب بھی ان کے پیچھے جائیں، اب نہیں ہم بولیں گے. اسے بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے چند چیزوں کی خاطر. رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی ہے؟ جائیدادیں تو آنی جانی چیز ہے، انسان چلے جائے تو نہیں آتے، انسان زیادہ قیمتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی. اچھا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ صرف خود نہیں آپس میں بگاڑتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے ہیں، ان کی بھی پارٹی کر دیتے ہیں. ماں اپنی طرف کھینچتی، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ کہتا ہے خبردار جو تم ماں سے ملی، ماں کہتی ہے خبردار جو تم باپ سے ملی، اگر باپ سے ملی تو مجھ سے نہیں ملنا. کئی یہ کہانیاں ایسی. یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن فاسق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات رشتے دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ، تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آج کے بعد ہمیں نصیحت نہ کرنا. تو جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہی ہم کاٹ کے رکھ لیتے ہیں. اکثر ایسا تھا نا، لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے کیونکہ اب ان کا سرکل ڈفرینٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں. اب ان کا ملنا جلنا اپنے ہی جیسے گھروں والوں اور اپنی گاڑیوں جیسے گاڑیوں والوں سے اب ان کی دوستی ہے، وہیں آنا جانا ہے، مخصوص سرکل بن جاتا ہے. اب کیا ہے، اتنے میں کوئی غریب، کوئی ایسا بہن بھائی اگر کہیں بیچ میں آ جائے کسی شادی بیاہ میں، کسی اجتماعی موقع پر، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں. یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تعویذ گنڈے کا الزام لگا کے ان سے کاٹ لیتے ہیں. کیسے؟ یہ میری بہو جو ہے تعویذ کرتی، اب اس کا گھر میں آنا بند ہے. میری ساس جو ہے نا یہ کچھ پڑھ کے میرے میاں پہ بھونکتی ہے، لہٰذا میں میاں کو نہیں ملنے دیتی اس سے. کتنی عام ہے یہ کہانیاں. اس کے گھر نہ جانا، وہ کھانے میں کچھ کھلا دے گا. کرتے ہیں نا ایسے لوگ. میں اس کے گھر نہیں جاتی، اب جاؤں گی تو کھاؤں گی کچھ نہیں، کیونکہ وہ کچھ پلا دیں گی، وہ کچھ پھونک دیں گی. صرف ایک وسوسہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور پھر خسر پسر ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو کیا کھلایا، کیا تھا اس میں، وہ فلاں چیز. صرف بدگمانی، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی نافرمانی. پھر اسی طرح اگر کسی کی مثلا شادی ہوئی، بچے نہیں ہوئے، اب ہر ایک پوچھتا ہے بچے کیوں نہیں ہوئے. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے ہی کٹ جاتے. وہ کہتے ہیں کسی سے ملنا ہی نہیں، جب ملیں گے تو وہ کہیں گے بچے کیوں نہیں ہوئے. وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھر. یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا. ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے، حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں یا کچھ، لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے. لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، مگر یہ جینوئن عذر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا کہ ہم ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو لہٰذا ملے نہیں. ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے.
یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ سٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ. اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک ھم الخاسرون. نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں، لوزر ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بہت ایکسل کر جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسرون اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا، تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے.